ٹھیک ہے، آپ آئی ایم ایف کے معاہدہ آپ نے توڑ دیا، آئی ایم ایف آپ کو اگلی قسط نہیں دے گا، لیکن بہرحال وہ فروری اور اب سے اپریل جب یہ عمران خان صاحب کی حکومت گئی نو کانفیڈنس کے بعد ہماری حکومت آئی، تو میں حکومت آتے ہی دوسرے دن میں 4 سال سے ECL پہ تھا خان صاحب کی وجہ سے، اور جیل بھی گیا ہوں خان صاحب کی وجہ سے. اور جو لوگ جانتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے پورا پاکستان جانتا ہے کہ جو ہم نے ٹرمینل لگایا تھا جس کی وجہ سے عمران خان نے مجھے جیل بھیجا تھا، وہ دنیا کا سستا ترین ٹرمینل تھا. اور میں نیب والوں کو آج تک یہ دعویٰ دیتا ہوں کہ اس سے ایک سستا ٹرمینل دکھا دو پوری دنیا میں تو میں اپنے آپ کو گلٹی قرار دے دوں گا. لیکن انہوں نے مجھ کو اور شاہد عباسی کو جیل بھیج دیا. مجھے تو ٹرانسپیرنٹلی کہا تھا کہ شاہد عباسی کے خلاف بیان دے دو، کچھ بھی کہہ دو تو بس تم چھوٹ جاؤ گے. تو میں نے کہا نہیں، میں یہ نہیں کرتا. تو اینی وے، ہم جب ECL سے ہٹاؤں میں سیکنڈ ڈے، اور اس کے بعد میں امریکہ گیا، IMF سے بات کی. انہوں نے کہا ہم آپ کا بجٹ دیکھ کے اب بات کریں گے آپ سے. اور پھر انہوں نے کہا کہ پیٹرول مہنگا کرو، یہ وغیرہ وغیرہ چیزیں کری. میں نے تو کہا کہ فوراً پیٹرول مہنگا کر دو، لیکن حکومت جو تھی اس کو بہت اس کے خلاف تھی کہ نہیں مہنگا نہیں کرو. میں نے کہا پھر وہی غلطی ہم کر رہے ہیں جو عمران خان کر رہا ہے. بہرحال پھر ہم نے بجٹ دے دیا. جولائی کے اندر ہمارا IMF سے اگریمنٹ ہو گیا. جولائی کے اندر IMF نے سپٹمبر میں پیسے دیے. سپٹمبر میں بغیر 3-4 تاریخ کو پیسے آئے، 15 تاریخ کو آپ نے ہمیں نکال دیا. اور اسحاق ڈار صاحب لے کے آ گئے. ڈار صاحب نے IMF کو آنکھیں دکھائیں. IMF ڈر گیا، پیچھے ہٹ گیا، بات کرنا چھوڑ دی. اب وہ جب ڈر کے پیچھے انہوں نے بات کرنا چھوڑ دی، پھر آپ نے سوچا کہ یار پیسے تو ختم ہو گئے ہمارے پاس. تو پھر آپ IMF کے پاس دوڑے گئے، اور اب آپ IMF سے پھر ڈیل کر رہے ہیں کیونکہ آپ کے پاس $3 بلین ہیں اور آپ کا صرف 15 دن کا امپورٹ کور نہیں ہوتا ہے. تو یہ تو امیجیٹ غلطیاں تھیں، 2 میرے آنے سے پہلے، 1 میرے جانے کے بعد. لیکن تو میں یہ اپنے آپ کو ذرا سا وہ کرنا چاہتا ہوں اس میں اپنے، مطلب آئی وانٹڈ ٹو جسٹ شو کہ میری غلطی نہیں تھی کرنٹ کرائسس میں. اور کل میرے خیال سے کچھ ڈان اخبار میں خبر بھی آئی تھی کہ جس کے اندر کوئی IMF کے انسائڈرز کہہ رہے تھے کہ مفتاح واز دا ون ہو انڈرسٹوڈ کہ چینج کورس کریکشن چاہیے. لیکن سچی بات یہ کہ ہم یہاں پہ آج پہنچے ہیں 75 سال کی غلطیوں کے بعد. اور میں اس صدی سے شروع کرتا ہوں کہ جب مشرف صاحب کی حکومت آئی اور جب انہوں نے یہ وار آن ٹیرر شروع پہ گئے ہم، تو آپ اگر کہیں سے ٹیشو پیپر کہیں سے لا دو مجھے، کوئی نیپکن دے دو. جب مشرف صاحب کی حکومت آئی اور ہم جب وار آن ٹیرر پہ گئے تو بہت سارے ویسٹرن ممالک نے ہماری ڈیٹ کم کر دی، ہماری ڈیٹ کو ری اسکیجولنگ کر دی. تو ایک فسکل اسپیس آ گئی. لیکن اس فسکل اسپیس کو ہم پاکستان میں انویسٹ کرتے یا پاکستان کو کنسالیڈیٹ کرتے، وہ ہم نے نہیں کیا. ہم نے اس فسکل اسپیس سے امپورٹ کر لیا. تھینک یو سو مچ محمود، بہت شکریہ آپ کا. جی، ہم نے اس سے جو ہے ہم نے پاکستان کے اندر ہم نے امپورٹ بڑھا دیا اور ہمارا بہت زیادہ کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ہوتا رہا. اور مشرف صاحب کے آخری سال میں 8.1% ہمارا بجٹ کا، ہماری اکانومی کا جو تھا ہدف، جو اکانومی کا حجم تھا اس کے 8% سے زیادہ، 8.1% ہمارا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ تھا، جو اس پاکستان کی تاریخ کا سب سے زیادہ ہے. اٹ از اے ہیوج کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ. اور وہ پورا جو پیسے مل رہے تھے مشرف صاحب نے کھو دیے. اس کے بعد پھر جب پیپلز پارٹی کی حکومت آئی، ان کو معیشت سلو کرنی پڑی. انہوں نے معیشت سلو کری، IMF کے پاس گئے، وہی چیزیں کری. لیکن انہوں نے اس کے بعد ایک NFC ایوارڈ پاس کر دیا. NFC ایوارڈ پاس کر دیا جس کے تحت انہوں نے کہا کہ 57.5% پیسے ہم صوبوں کو دے دیں گے جو وفاق جمع کرتا ہے. جو ٹیکس وفاق جمع کرتا ہے اس کے 57% دے دیں گے. پہلے میرے خیال سے 40% دے رہے تھے. اور اس کے ساتھ ساتھ 18ویں ترمیم ہوئی جس کے اندر بہت اچھی چیزیں ہوئی ہیں، جس کے اندر بہت زیادہ ہم نے نیچے پاور لے آئے، ڈیوالو کر دیے کہ ایک وہاں پہ سامراج سمجھ لیجیے اسلام آباد میں نہیں بیٹھا ہوگا. اب جو ہے ہم نے صوبوں کو پاورز دے دیے. اور اس کی ایک ترکیب یہ تھی کہ صوبے جو ہے مزید لوکل گورنمنٹ کو پاورز دیں گے تو لوکل امپاورمنٹ ہوگا اور نیچے تک پیسے جائیں گے. لیکن جو ایک سامراج ختم ہو گیا، اب 4 ہیجمنز ہو گئے کہ 4 جگہ پہ 4 صوبے جو ہیں وہ کنٹرول کر کے بیٹھے ہیں، اور نیچے ہم نے کوئی پاور ڈیوالو نہیں کرے، نہ ہم نے پیسے ڈیوالو کرے. اور ساتھ ساتھ جب ہم نے 57%، 57.5% ہم پیسے دیتے ہیں صوبوں کو، اس کے علاوہ آزاد کشمیر کو دیتے ہیں، گلگت بلتستان کو دیتے ہیں، KP کو وار آن ٹیرر کے لیے دیتے ہیں، سندھ کو آکٹرائی کے لیے دیتے ہیں، تو یہ سب ملا کے 62-63% پیسے ہو جاتے ہیں. جب آپ 62-63% پیسے آپ صوبوں کو دے دیتے ہیں تو وفاق کے پاس پیسے ہی نہیں رہتے. اب اس سال مثال کے طور پہ 7,500 ارب روپے اگر وفاق جمع کرتی ہے اور اس میں سے 4500 ارب روپے دے دے گی سمجھ لیجئے صوبوں کو، تو وفاق کے پاس تو 3,000 ارب رہیں گے. صرف سود جو ہے وہ اس سال دینا ہوگا، وہ تقریباً 4,500 ارب کا یا 5,000 ارب کا سود دینا ہوگا. تو آپ کے پاس 3,000 ارب روپیہ نیٹ جمع ہے، آپ کو 5,000 سود دینا ہے. تو obviously سود لینے کے لیے آپ کو سود دینا پڑتا ہے. اس کو ڈیٹ ٹریپ کہتے ہیں کہ وی آر ناؤ ان اے لوکل کرنسی ڈیٹ ٹریپ. آپ چھوڑ دیجیے فورن کرنسی ڈیٹ کو، آپ تو لوکل کرنسی کے بھی پیسے پورے نہیں دے پا رہے.
سو وی ہیو ٹو انڈرسٹینڈ کہ اچھا اب میں جب کہتا ہوں کہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ بھائی آپ این ایف سی ایوارڈ کو چینج کرو تو لوگ ناراض ہو جاتے ہیں کہ نہیں ہے تو آپ بڑی پرو ملٹری بات کر رہے ہیں. میں ساتھ ساتھ یہ بھی کہتا ہوں کہ جتنے بھی ایکسپینسز ہیں وفاقی حکومت کے کرنٹ انکلوڈنگ ملٹری ایکسپینسز ناؤ ول ہیو ٹو گرو ایٹ لیس دین انفلیشن. ان سب کو آپ کو پرسنٹیج آف جی ڈی پی میں کم کرنا پڑے گا کیونکہ ہم آپ تو افورڈ ہی نہیں کر سکتے اتنے پیسے. پچھلے سال جب خان صاحب کی حکومت تھی تو $80 بلین کا امپورٹ ہوا, $80 بلین کا, اور ایکسپورٹ کتنا ہوا $31 بلین. دیٹس اٹ, $31 بلین. پوری ریمیٹنس میں ڈالو تو $30 بلین یہ ہو گئی ریمیٹنس. تو 60 بلین کی ہماری آمدن تھی اور 80 بلین کا ہمارا خرچہ تھا. ہمارا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ 17.5-18 بلین کا تھا. 18 بلین کہاں سے آئے؟ اب آپ قرض لے لیجیے 18 بلین کا, 18 بلین کا ایک اور قرض لے لیجیے. ہر سال آپ کو کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کو دینے کے لیے آپ میں قرض ہوتا ہے. ابھی آپ کے پاس $100 ارب کا قرض ہو گیا ہے. اب آپ کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ زیرو بھی کر دیتے ہیں تو آپ کو ہر سال $20 بلین تقریباً واپس کرنے ہیں, پرپیچوٹی میں واپس کرنے ہیں. کیونکہ اس سال جو آپ $20 بلین واپس کریں گے وہ آپ کہاں سے واپس کریں گے؟ وہ آپ کسی سے قرض لے کے واپس کریں گے. تو ہمارا جو ہے وہ ٹوپی گھمانے کا ایک سسٹم ہے کہ ہم سعودی عرب سے پیسے لے کے قطر کو دے دیتے ہیں, قطر سے پیسے لے کے یو اے ای کو دے دیتے ہیں, ورلڈ بینک سے پیسے لے کے ایشین ڈیولپمنٹ بینک کو دے دیتے ہیں, ایشین ڈیولپمنٹ بینک سے لے کے ایشین انفراسٹرکچر بینک کو لے لیتے ہیں. اور یہ فاقہ مستی جو ہماری ہے یہ کسی دن بھی رنگ نہیں لے کے آئے گی. قرض کی پیتے تھے میں اور سمجھتے تھے کہ ہاں رنگ لائے گی فاقہ مستی ایک دن. تو یہ غالب کی تعریف کر رہے ہیں آپ, لیکن ہم مطلب یہ قرض پہ قرض ہی لے کے جا رہے ہیں. یہ تو صرف ایکسٹرنل. تو ہم کو کہیں نہ کہیں سے وی ہیو ٹو ڈیسائڈ من حاصل قوم کہ وی ہیو ٹو لیو ود ان آور مینس. آپ اگر 7,500 ارب روپیہ ٹیکس جمع کر رہے ہیں اور 4,000 ارب روپے صوبوں کو دے رہے ہیں اور 3,000 ارب آپ کے پاس ہیں اور اس کے علاوہ بھی آپ خرچے کر رہے ہیں اور کوئی خرچہ وفاق بھی کم نہیں کرتی ہے. جب میں بات میں نے کی ہے صوبوں کی, لیکن میں وفاق کی بات بھی کرتا ہوں آپ سے کہ وفاق نے 18ویں ترمیم کے بعد بہت ساری چیزیں صوبوں کو دے دی. کنکرنٹ لسٹ ختم کر دی کہ یہ صوبوں کا کام ہے, یہ صوبوں کا کام ہے. تو منسٹری آف انڈسٹریز آپ نے صوبوں کو دے دی, لیکن وہاں پہ آپ نے پھر بھی ایک منسٹری انڈسٹریز رکھی ہے, نام تھوڑا سا چینج کر دیا. ایگریکلچر جو ہے وہ اس وقت صوبے کی ذمہ داری ہے, وفاق کی ذمہ داری نہیں ہے. صحیح ہے, ایگریکلچر صوبے کی ذمہ داری ہونی چاہیے. تو ایگریکلچر منسٹری کا مطلب ہے کہ وفاق کو ختم کرنی چاہیے. انہوں نے لکھ دیا کہ آپ وفاق کے اندر ایگریکلچر منسٹری ختم کر دیں. بولتے ہیں ختم کر دیتے ہیں. انہوں نے اس کو ختم کر دیا ایگریکلچر کو, نئی منسٹری بنا دی فوڈ سیکیورٹی. ایگزیکٹلی وہی منسٹری ہے لیکن اس کا نام ہے فوڈ سیکیورٹی ہے. آج بھی وفاق جو ہے وہ اپنی سوئی گیس کی کمپنیوں کے تھرو اس کو اور مماری گیس کے تھرو ہم سبسڈیز دے رہے ہوتے ہیں فرٹیلائزر کو. ہم کہتے ہیں کہ ہم کو فارمرز کو سبسڈی دینی ہے, لیکن اتفاق ہے کہ فارمرز کو سبسڈی دینے کے لیے ہم کو فرٹیلائزر کمپنیز کو سبسڈی دیتے ہیں اور پھر ریکویسٹ کرتے ہیں کہ یار تم لوگ پاس آن کر دیں. وہ ضرور پاس آن کرتے ہوں گے, آئی ایم شیور. لیکن اگر آپ کو فارمرز کو سبسڈی دینی ہے سو اٹ ڈزنٹ ٹیک راکٹ سائنس ٹو انڈرسٹینڈ کہ ڈائریکٹ فارمر کو دے دو یار, چھوٹے فارمر کو ڈائریکٹ سبسڈی دے دو. وہی فرٹیلائزر کمپنی کو سستی گیس دے کے کیوں دینی ہے؟ بہرحال تو جتنی بھی انڈسٹ منسٹری گئی ہیں وفاق نے ایک پوسٹ کم نہیں کی. 18ویں ترمیم کے بعد اگر صوبوں نے پوسٹیں بڑھائیں, جو کہ بڑھانی چاہیے کیونکہ ان کو ذمہ داریاں اور ملی ہیں, تو وفاق میں کم ہونا چاہیے, وہ 1 پیسے کا نہیں ہوا. سو یہ بات بھی ہے. سو وی ڈونٹ لیو ود ان آور مینس. تو اس کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ 2 چیزیں کرنی ضروری ہے کہ ایکسپورٹ کو ہم کو 15% آف جی ڈی پی کرنا ہے تاکہ تھوڑے سے فورن کرنسی ارن کر سکیں, اور ایک ہمارا ٹیکس ٹو جی ڈی پی بھی 15% ہونا چاہیے. اتنے بڑے کمپلیکیٹڈ ملک کے اندر جس کے اندر اتنے آپ کی سارے مسائل ہوں, اتنے آپ کی چیزیں ہوں, آپ 9% آف جی ڈی پی 10% یا 11% آف جی ڈی پی ٹیکس کلیکٹ کریں, دیٹس ناٹ انف. تو ٹیکس بڑھانا چاہیے. اور یہ میں نے جب ٹیکس لگایا, سپر ٹیکس لگایا, ڈائریکٹ لگایا, تو لوگوں کے پیٹ میں بہت درد ہوا. ابھی پھر انہوں نے واپس انڈائریکٹ ٹیکسز پہ گئے. جب عمران خان صاحب کی حکومت تھی تو اس میں تو انڈائریکٹ ٹیکسز ہی بڑھائے انہوں نے صرف, اور لیکن ٹیکس ٹو جی ڈی پی کم کر دیا. بہرحال مطلب جو آپ لوگ میں سے جو عمران خان کے شہدائی ہیں وہ تو سمجھتے ہوں گے کہ عمران آتا تو سب اچھا ہو جاتا. 4 سال عمران آیا, اچھا ہوا. سو یہ میں ایک سوال تو بنتا ہے نا. عمران کی باتیں عمران خان کی بہت اچھی ہوتی ہیں. وہ بولتا ہے کرپشن نہیں ہونی چاہیے, پھر عثمان بزدار نکل آتا ہے بولتا ہے کرپشن نہیں ہونی چاہیے, لیکن بات تو صحیح ہے کرپشن نہیں ہونی چاہیے. بولتا ہے کمپیٹنٹ ہونے چاہیے لوگ, پھر عثمان بزدار کا ایگزامپل آتا ہے, محمود خان کا ایگزامپل آتا ہے, مراد سعید کا ایگزامپل آتا ہے. سو دا تھنگ اس کے مطلب ہم نے سب کچھ سبھی دیکھ لیے ماشاء اللہ بھی آپ نے دیکھ لیے ہیں, آپ نے ہائیبریڈ بھی دیکھ لیا, ہائیبریڈ لائٹ بھی دیکھ لیا, زرداری صاحب کو بھی دیکھ لیا, خان صاحب کو بھی دیکھ لیا, نواز شریف کو بھی دیکھ لیا. لیکن ہندوستان اور بنگلہ دیش ہم سے آگے ہیں. آپ سوچو تو صحیح کہ بنگلہ دیش has $40 billion, we have 4.
So, I mean, so there is obviously, the issue is not individuals and proper, the issue is systemic issues. ہم کو اپنا اسٹرکچر آف گورننس جب تک چینج نہیں کریں گے، کوئی آدمی کو بھی بٹھا لیں گے، بہتری نہیں آئے گی.